السلام علیکم، خوش آمدید، ویلکم بیک۔ آج ہم بات کریں گے اردو ادب کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں، اور اردو لسانیت کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں، یعنی ہم نے اردو زبان اور علم اللسان جو اردو ہے اس کے بارے میں آج ہم نے بحث کرنی ہے کہ اس کا آغاز کس طرح ہوا۔ سب سے پہلے تو جی انٹرو یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ بیک وقت وجود میں نہیں آتی، اس میں ارتقاء ہوتا ہے، اور زبان جو ہے وہ زبان کی کوکھ سے پیدا ہوتی ہے، اور ہر زبان کی زندگی میں ایسا دور آتا ہے جب اس کے خد و خال اور اس کی امتیازی خصوصیات جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ چونکہ زبان کا تعلق انسان کی سماجی زندگی اور مختلف حالات میں زندگی میں مختلف تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور زبان کا تعلق جو ہے وہ انسان کی سماجی زندگی سے ہے، اس لیے زبانوں میں ارتقاء کی لازمی حیثیت ہوتی ہے۔ اور اردو زبان کے آغاز کے بارے میں ڈاکٹر شوکت سبزواری، ان کی ہم ایک کوٹ یہاں پہ کریں گے، وہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایز اٹ از کوٹ کرنی ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اردو جو دہلی اور یوپی کے مغربی اضلاع میں عام طور پر بولی جاتی ہے، عالم، عامی، بچے، بوڑھے، مرد و عورت سبھی کی زبان اردو ہے۔ یہ زبان مشرقی یوپی، بہار، پنجاب، سی پی اور دکن کے شہروں میں بھی رائج ہے۔ حافظ محمود شیرانی جو ہیں وہ اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں لکھتے ہیں کہ عربوں نے جب ایران فتح کیا تو سیاسی اور سرکاری اغراض کے لیے ایران کی مختلف زبانوں سے ایک زبان کو چن لیا۔ یہ زبان مشرقی ایران میں بولی جاتی تھی، اگرچہ ہم غلطی سے اسے خط فارس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس طرح جب مسلمان سندھ و پنجاب پر قابض ہو گئے تو یہاں بھی یہی ضرورت محسوس ہوئی۔ اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء کے اندر جو ہند کے اندر اسلامی تہذیب ہے نا، اس کا نمایاں کردار ہے۔ مسلمان فاتحین جب بر صغیر و پاکستان و ہند میں آئے تو اپنے ساتھ عربی، فارسی اور ترکی زبانیں بھی لے کر آئے۔ اس وقت جو ہے وہ آریاؤں کی، یعنی آریا ایک قوم تھی، آریاؤں کی مقدس زبان جو تھی وہ سنسکرت تھی، اور اس سے عوام تعلق ختم کر چکی تھی، لیکن مقامی طور پر اب بھی ایسی بولیاں رائج تھیں جنہیں اس خطے میں معاشرتی ضرورتوں کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ان بولیوں کے نظام میں مماثلت موجود تھی، لیکن آریاؤں جو تھے، یعنی آریہ قوم جو تھی، وہ انہیں حقارت اور بگڑی ہوئی بولیوں میں شمار کرتی تھی۔ مسلمانوں نے نہ صرف کشاد نظری سے انہیں قبول کیا بلکہ انہیں سہارا بھی فراہم کیا، اور نئے نئے ذخیرہ الفاظ کی فطری شمولیت سے جدید دور کی ایک اہم زبان اردو جو ہے اس کو تخلیق کیا۔ پھر ولی دکنی کے زمانے میں اس زبان کی واپسی کا سفر شروع ہوا تو دلی، آگرہ اور لکھنؤ میں اس کے اہم مراکز شمار ہوئے، اور 1947 یعنی 1947 میں جب انگریزوں نے سیاسی عملداری ختم ہوئی ان کی انگریزوں کی، تو اردو واپس پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں پہنچ گئی، لیکن اپنے پیچھے بہت سے نقوش ہندوستان میں چھوڑ آئی۔ برصغیر پاک و ہند میں اردو زبان اور اردو ادب کا فروغ اور ارتقاء اس تاریخی اور تہذیبی جز و مد کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے تاریخ پر نظر ڈالنے سے اس ملک کی سیاسی اور معاشرتی تاریخ کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جس سیاسی اور معاشرتی پس منظر کے بارے میں۔ اب ہم پاسٹ میں جا کے تھوڑی سی بات کریں گے کہ برصغیر پاک و ہند کی جو قدیم تاریخ ہے وہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور آثار قدیمہ سے یہ دریافت ہوا کہ اس ملک کے قدیم باشندے جو ہیں وہ 20-25 ہزار سال قبل جو ہیں وہ پاکستان کے ضلع راول پنڈی میں دریائے سین واو الف مد آ سو آ جو ہے وہ، شاید میں اس کو ٹھیک پرونونس کر رہی ہوں یا نہیں، لیکن اسی طرح لکھا ہوا ہے، اس وادی میں موجود ہندوستان کے کچھ علاقوں میں آباد تھے۔ یہ ایک سیاہ فام نسل کے آثار بھی ان کی ملتے ہیں، اور قدیم آسٹریلوی نسل بھی تھی جو نیوزی لینڈ سے لے کر پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ 3000 سال قبل مسیح کے لگ بھگ اس نسل نے وادی سندھ میں اپنا تہذیبی اور معاشرتی نظام مرتب کیا، اور ان لوگوں کی اپنی ایک زبان تھی جو اصول و قواعد بھی ترتیب دیے جا چکے تھے، اور پھر یہ مختلف حصوں میں بولی جاتی تھی۔ پھر 6 صدی قبل مسیح تک آریاؤں نے برصغیر میں مضبوط معاشرہ قائم کر لیا تھا جس میں برہمن فکر و خیالات پر حکومت کرتا تھا، اور جو ویش تھے، وہ تجارت کرتے تھے۔ یہ ان کے کوئی جیسے ہمارے عہدے ہوتے ہیں نا، اس طرح وہ تھے برہمن اور ویش جو بھی تھا ورڈ۔
اس دور میں بدھ مت اور جین مت جو ہے یہ ان کا مذہب عام تھا۔ پھر مسلمان یہاں پر آئے اور ان کا شروع میں جو وہ مقصد تھا وہ تجارتی تھا۔ 664 میں مسلمانوں نے مکران فتح کیا اور 1712 میں محمد بن قاسم کی فتوحات کے بعد اس ملک کے ایک حصے میں مسلمانوں کا تسلط قائم ہو گیا اور سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کے بعد حکومت کا دائرہ وسط ہند تک پھیل گیا۔ پھر 12ویں سینچری یعنی 12ویں صدی کے اواخر میں شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج اور جے چند کو شکست دے کر اسلامی سلطنت قائم کر دی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب لاہور مسلم ثقافت کا مرکز بن چکا تھا، اور حضرت گنج بخش اور سلطان سخی سرور جو ہیں ان کی بھی علم کی روشنی وہ پھیلا رہے تھے۔ پھر پہلی دفعہ مرکزی حکومت شمال میں قائم کی گئی تو جنوب کی طرف سے جو ہے وہ علاء الدین خلجی نے 1294 میں دکن کو فتح کیا، لیکن مرکزی حکومت کے کمزور ہوتے ہی دکن میں بغاوت اٹھ پڑی۔ پھر اس بغاوت کو کچلنے کے لیے محمد تغلق جو ہے اس نے اپنا دارالخلافہ دولت نگر میں منتقل کر لیا، تو مسلمانوں کے ساتھ ان کی زبان بھی جو ہے وہ جنوب کی طرف چلی گئی، لیکن پھر جو ہے وہ محمد تغلق کو پایا تخت واپس لانا پڑا۔ تو اس زبان میں جو ہے وہ اردو کو ادبی حیثیت ملنا شروع ہو گئی تھی جب بہمنی سلطنت کا زوال شروع ہوا تھا، تو اردو کا آغاز ہوا تھا۔ پھر سقوط دہلی سے لے کر 1947 تک دور جو ہے وہ انگریزوں کی مکمل حکمرانی اور آزادی کی نئی تحریکوں کا دور ہے، بلکہ 90 سال کا یہ جو عرصہ ہے یہ مسلمانوں کا غلامی میں گزرا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے عظیم رہنما بھی ہمارے پیدا ہوئے، جیسے سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح۔ پھر 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا اور پھر پاکستان کو قومی زبان پاکستان کی اردو قرار دی گئی، اور ہسٹری سے پاسٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان جو ہے وہ ساخت کے اعتبار سے ایک مخلوط قسم کی زبان ہے، اور اس میں جو ہیں وہ آوازیں مختلف زبانوں سے مستعار لی گئی ہیں، یعنی ادھار لی گئی ہیں، ایڈ کی گئی ہیں اس کے اندر، اور اس میں بہت سے نام جو ہیں وہ بھی باہر سے آئے ہیں۔ لیکن اردو لینگویج اس طرح جو ہے وہ کمپوز ہوئی ہے، اس طرح معرض وجود میں آئی ہے کہ یہ ایک اپنی آزادانہ اور خود مختار حیثیت رکھتی ہے، اور اس زبان کے بولنے والے دنیا کے بہت سے حصوں میں موجود ہیں، اور یہ